بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم نے جو ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا حفاظت حدیث، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا حفاظت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں۔ اب دوسرا دور ہم پڑھیں گے، حدیث کی تدوین کا دوسرا دور، اور یہ دور کس کا ہے؟ یہ تابعین کا دور ہے، عہد تابعین میں حفاظت حدیث۔ جو پہلا دور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں تھا، اور اس کے آپ کے بعد صحابہ کرام کے عہد مبارکہ میں تدوین کی گئی۔ جو باقاعدہ جو دوسرا دور شروع ہوا تدوین حدیث کا، وہ تابعین کا ہے، اور یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب 99 ہجری تھی، یعنی فرسٹ سینچری جو وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی صدی ہجری جو ہے وہ سال تھا، وہ مکمل ہونے جا رہا تھا، لاسٹ ایئر تھا، اس کے بعد دوسری صدی شروع ہو جانی تھی، تو 99 ہجری تھی۔ اس وقت خلیفہ جو تھے مسلمانوں کے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیے گا، میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ صحابی کون ہوتے ہیں، تابعی کون ہوتے ہیں، تبع تابعی کون ہوتے ہیں، محدثین کون ہوتے ہیں۔ اس کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کروا دوں گی۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ دوسرے دور میں اس وقت خلیفہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور تمام صحابہ کرام اس وقت فوت ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے، اور اعلیٰ درجے کے جو تابعین تھے، یعنی جن کو زیادہ وقت ملا صحابہ کرام کے ساتھ تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا یا ملاقات کا حالت اسلام میں، وہ بھی جا چکے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی حدیث کی حفاظت کی نیت سے تمام شہروں کے جو گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور اس کو جمع کرنا شروع کریں، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی حکم دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ آثار خلفائے راشدین جس کو ملیں وہ بھی اس کو جمع کریں، اس کو بھی جمع کیا جائے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ شریعت اسلام پر عمل کرنے کی ہمارے پاس مثالیں زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں گی۔ اب آپ اس کے بعد ہیڈنگ بنائیے نیکسٹ پیج پر، دیکھیں یہ پیج نمبر آپ کی بک کا پیج نمبر 74 ہے، کراچی بورڈ کی اسلامیات کی ٹیکسٹ بک کا۔ اب اس کا جو نیکسٹ پیرا ہے حدیث کی تدوین کا دوسرا دور، اس کا جو نیکسٹ پیرا ہے اس پر آپ ہیڈنگ بنائیں گے، تدوین حدیث کے لیے کیے گئے اقدامات کے اثرات، یہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ کر دوں، تدوین حدیث کے لیے کیے گئے اقدامات کے اثرات۔ اقدامات کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپس، قدم اٹھایا، اسٹیپ لیا، اقدامات اسٹیپس لیے۔ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو اسٹیپس اٹھائے تھے ان کے پھر کیا ایفیکٹس نظر آئے، وہ افیکٹو اسٹیپس سے ان کا کیا رزلٹ نظر آیا، وہ یہ تھا کہ ان میں سے آپ فرسٹ لائن پر آئیے، آپ یہاں پہ انڈر لائن کریں، نمبر 1، مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، وفات ہوئی تھی ان کے 124 ہجری میں، وہ بھی تھے۔ انہوں نے محمد بن مسلم بن شہاب زہری جو تھے، ان بزرگ نے دن رات محنت کر کے احادیث کو جمع کیا، اس کی ایک کتاب بنائی، کتاب میں ترتیب دیا اس کو، اور اس کے جو متعدد نقوش جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں بھجوائے۔ یعنی جو عہد تابعین میں جو دوسرا حدیث کی تدوین کا جو دوسرا دور ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو ہمیں کارنامہ ملتا ہے وہ حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا ملتا ہے۔ پھر انہوں نے جو کتاب ترتیب دی تھی حدیث کی، اس کی پھر اور بھی نقل کروا کے، اس کی اور بھی کاپیز بنوا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف شہروں میں بھجوائے۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ آ جاتا ہے، آپ اس پر نمبر 2 مارک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں سعید بن مسیب، کوفہ میں امام شعبی، اور شام میں مکحول جیسے علماء موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی احادیث کی تدوین یعنی جمع و اشارت میں بڑا کردار ادا کیا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ اسٹیپ لیا، پھر اس کے ہمیں یہ 2 کارنامے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پہ اب آپ نمبر 3 مارک کیجیے، اسی کے آگے نمبر 3، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، یعنی جو علماء کرام تھے، یہ علماء کرام جو گزرے ہیں، امام شعبی، امام مکحول، سعید بن مسیب اور محمد بن مسلم شہاب زہری، ان کے بعد پھر ان کے شاگردوں نے ان کے کام کو مزید وسعت دی، اور بھی جہاں کہیں سے ان کو حدیث ملتی ان کو وہ جمع کرتے رہتے۔ اس کے بعد پھر نمبر 4 آپ پوائنٹ بنائیں گے کہ پھر پوری اسلامی دنیا میں احادیث کے متعلق فقہی ترتیب اور جمع کرنے کے کام پر توجہ دی گئی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے اندر اس کا شوق بڑھا، اور لوگوں نے اور زیادہ اس پر کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ضخیم و مسند احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں میں صحاح ستہ جو سب سے زیادہ مشہور کتابیں ہیں، اور صحاح ستہ یاد رکھیے گا یہ وہ کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامک اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر باقاعدہ نصابی کتب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں، یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس کو ایک اکیڈیمک بک کے طور پر ان کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر شروحات یعنی اس کی شرح لکھی گئی، ان کی آگے ڈسکرپشن، حاشیے، وضاحات اور تشریحات بھی ہر دور میں علماء کرام محدثین اس کو لکھتے ہیں۔ یہ آپ کا یہاں پر تدوین حدیث کا دوسرا دور مکمل ہو گیا۔
اور اب نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے، اس میں تدوین حدیث کا تیسرا دور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ.